حامد میر صاحب موجود ہیں. گزشتہ روز جو سب سے بڑی خبر تھی جس کی وجہ سے پنجاب اسمبلی میں ہونے والے رن آف الیکشن کی بازی پلٹ گئی وہ حامد میر نے ہی آپ تک پہنچائی تھی اسی نشریات میں. حامد میر صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں اب ہونے والی سماعت کے نتیجے میں کیا یہ تمام باتیں کھل کر سامنے آ سکیں گی وکلاء کی طرف سے؟ اور پھر ڈیپٹی اسپیکر کو بھی طلب کیا گیا ہے. بات یہ کی گئی ہے چیف جسٹس کی طرف سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے ساتھ وہ تمام الیکشن کا مٹیریل لے کر آئیں اور پھر اپنے فیصلے کا دفاع کریں. یہ بھی کہا چیف جسٹس نے کہ یہ بات جو قانون ہے اس سے زیادہ سمجھنے کی بات ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس وقت کس صورتحال کا سامنا ہے؟ جی شکریہ جنید صاحب. دیکھیں کل جب ووٹنگ مکمل ہوئی تھی اور ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری صاحب نے جب فیصلے کا اعلان کیا تھا تو اس کے بعد جو بحث شروع ہوئی تھی اور آپ ہی کی ٹرانسمیشن میں ہم نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر احسن بھون صاحب اور سینیٹر علی ظفر صاحب سے سوال جواب بھی کیے تھے تو اس میں یہ واضح ہو گیا تھا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ جس کی روشنی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کے جو 25 منحرف ارکان تھے ان کو ڈسکوالیفائی کیا تھا تو اسی سپریم کورٹ کے فیصلے کو بنیاد بنا کر کل دوست محمد مزاری صاحب نے پاکستان مسلم لیگ کاف کے جو 10 ایم پی ایز ہیں ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں کیے. لہذا وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کی ایک پارٹی اپنی پسند کے مطابق انٹرپریٹیشن کر رہی ہے, دوسری پارٹی جو ہے وہ اپنی پسند کے مطابق انٹرپریٹیشن کر رہی ہے. اب اس میں 2-3 قانونی سوالات پیدا ہو گئے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ اس وقت ہیئرنگ کر رہی تھی تو وہ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری کی جو رولنگ تھی اس پر ہو رہی تھی اور اس رولنگ کو بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ غیر آئینی ہے. تو اس وقت قاسم خان سوری صاحب کو سپریم کورٹ میں نہیں بلایا گیا تھا کہ آپ آئیں اور اپنی پوزیشن کو ایکسپلین کریں. لیکن اس معاملے میں جو ڈپٹی اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے دوست محمد مزاری صاحب ان کو بلایا گیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو دوست محمد مزاری صاحب ہیں انہوں نے کاؤنٹنگ میں باقاعدہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا ہے اور جو قاسم خان سوری صاحب تھے انہوں نے کسی سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ نہیں دیا تھا. بہرحال یہ تو اب واضح ہوگا کہ دوست محمد مزاری صاحب کو کیوں بلایا گیا ہے اور قاسم خان سوری صاحب کو کیوں نہیں بلایا گیا. ہو سکتا ہے یہ معاملہ بھی ابھی سپریم کورٹ میں جب سماعت ہوگی تو اس میں بھی یہ زیر بحث آئے. دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سے رہنما اور بہت سے جو آئینی ماہرین ہیں وہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے جس کی بنیاد پہ پی ٹی آئی کے 25 منحرف ارکان ڈسکوالیفائی ہوئے تھے وہ کہہ رہے ہیں جی اسی فیصلے کی روشنی میں جو کل دوست محمد مزاری نے فیصلہ کیا وہ بالکل درست ہے. لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کے بہت سے رہنما اور بہت سے آئینی ماہرین وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس میں پارٹی ہیڈ کی جو رائے ہے وہ مقدم نہیں ہے بلکہ جو پارلیمانی پارٹی ہے یا پارلیمانی لیڈر ہے اس کی رائے مقدم ہے. تو آرٹیکل 63A کی تشریح کا معاملہ ہے. اب اس میں ایک بڑا اہم معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا جس کی بنیاد پر یہ پہلے 25 ایم پی اے جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ ڈسکوالیفائی ہوئے اس میں یہی بینچ تھا, یہی جج صاحبان تھے جنہوں نے فیصلہ لکھا تھا. اب جو پاکستان مسلم لیگ کاف کے جی ڈی سیٹ ہوئے ان کو ایک طرح سے ڈی سیٹ ہی کیا گیا نا اس میں تو ون ٹائم وہ کیونکہ ون ٹائم ڈسکوالیفیکیشن تھی تو اس لیے آپ اس کو ڈی سیٹ کہتے ہیں لیکن آرٹیکل 63 ہی لگا نا ان پہ. تو اب یہ فرق یہ ہے کہ اب جو آئینی ماہرین ہیں ان کی انٹرپریٹیشن مختلف ہے. وہی بینچ ہے وہ اب یہ جو 10 ایم پی ایز ہیں ان کی درخواست کو بھی سن رہا ہے. تو اس میں سوال یہ پیدا ہوگا جو میرا خیال ہے کہ جب علی ظفر صاحب اپنے آرگومنٹس دیں گے اور دوسری طرف کے وکلا اپنے آرگومنٹس دیں گے تو دونوں سپریم کورٹ کے اسی بینچ کے اسی جج صاحبان کے لکھے ہوئے فیصلے کو اپنے اپنے طور پہ تشریح اس کی کریں گے اور وہ کہیں گے جی کہ 63A کے تحت یہ آپ دیکھیں یہ آپ کا فیصلہ ہے. اس فیصلے کا پیرا 3 جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے, دوسری سائڈ کہے گی پیرا 4 یہ کہہ رہا ہے. تو اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جج صاحبان جو ہیں وہ کس طرح اپنے ہی
फैसले के अंदर जो कुछ तजादात इस बहस की सूरत में सामने आएंगे तो वो कैसे जस्टिफाई करते हैं कि ये आपके ख्याल में तजादात हैं, हमारे ख्याल में कोई तजाद नहीं है, हमारे ख्याल में हमने फैसला बिल्कुल दुरुस्त लिखा है लेकिन आप लोग अपनी मर्जी की तशरीह कर रहे हैं। तो ये इतना, मेरा ख्याल है कि इतना सिंपल केस नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगी, जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा एक फरीक उस पर खुश होगा, दूसरा फरीक उस पर नाराज होगा, लेकिन हम इस पहलू को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि आईनी माहिरीन की एक बड़ी अक्सरियत के ख्याल में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी साहब की जो रूलिंग है वो गैर आईनी है। बहुत से आईनी माहिरीन ये बात कर रहे हैं और इसमें मैं उन आईनी माहिरीन की राय को ज्यादा अहमियत देता हूं जो कासिम खान सूरी साहब की जो रूलिंग थी उसको भी गैर आईनी करार दे रहे थे। तो वो आईनी माहिरीन जो कासिम खान सूरी की रूलिंग को भी गैर आईनी करार दे रहे थे, वो दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग को भी गैर आईनी करार दे रहे हैं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि जो दोस्त मोहम्मद मजारी साहब का जो भी वकील पेश होगा या वो अभी खुद जब पेश होंगे तो उनको बहुत बड़े ठोस और मुअस्सर दलाइल के साथ सुप्रीम कोर्ट को मुतमिन करना पड़ेगा। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि जब चौधरी शुजात हुसैन साहब से ये कहा गया था कि आप एक खत लिखें और खत के जरिए आप अपनी पार्टी के एमपीएस को पाबंद करें कि उन्होंने हमजा शहबाज को वोट देना है, तो खत लिखने से पहले चौधरी शुजात हुसैन साहब ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने और वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब ने और कुछ जो दीगर लोग हैं उन्होंने बहुत से आईनी माहिरीन से बाकायदा सलाह मशवरा किया था। और कल रात गए इस पे जब मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई कि क्या आपने ये नहीं सोचा था कि अगर आपने इस तरह का खत चौधरी शुजात हुसैन से लिखवा दिया और वो खत जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया तो इससे आपको मजीद सियासी नुकसान होगा। क्योंकि आपको याद होगा कि ये सवाल कल मैंने वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब से किया था आपकी ट्रांसमिशन में कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये खत जो है इसको रिजेक्ट कर दिया तो क्या इससे मुस्लिम लीग नून को मजीद सियासी नुकसान नहीं होगा। तो वो मेरा सवाल था और उसका जो जवाब था आजम नजीर तारड़ साहब का, उसकी वजह से मेरे साथ बहुत से लोगों ने बाद में राब्ता किया, मेरे से बहस की और मुझे बताया कि क्या बैकग्राउंड में कानूनी सलाह मशवरा होता रहा है। तो मुझे तो यही बताया गया कि हमने चौधरी शुजात साहब से जो खत लिखवाया है, खत लिखवाने से पहले बहुत से हमने अहम आईनी माहिरीन से सलाह मशवरा किया है। लेकिन मुझे लगता यह है कि वो आईनी माहिरीन जो कासिम खान सूरी की जो रूलिंग थी उसको भी गैर आईनी करार दे रहे हैं। अब अगर वही आईनी माहिरीन दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग को भी गैर आईनी करार दे रहे हैं तो दोस्त मोहम्मद मजारी जब अभी पेश होंगे सुप्रीम कोर्ट में तो उनके लिए काफी मुश्किल होगा जज साहिबान को मुतमिन कर